السلام علیکم دوستو، کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ دنیا کی سب سے طاقتور قوم جو کہ بہت ہی زیادہ طاقتور تھیں، وہ دو قوم جن کا نام تھا قوم عاد اور قوم سمود۔ قوم عاد جو کہ ایک بڑا بھائی تھا اس کی قوم تھی، اینڈ اس کے بعد قوم سمود جو کہ عاد کے بعد جو کہ سمود تھا اس کی قوم تھی، جس کو قوم سمود کہا جاتا تھا۔ اور یہ اتنی زیادہ طاقتور قوم تھی کہ آج تک ان کے جیسی کوئی طاقتور قوم نہیں ہے، اور نہ ہی ان سے پہلے کبھی کوئی طاقتور قوم آئی۔ تو آج میں آپ کو ان کے بارے میں ہی بتانے والا ہوں، لیکن میں آج بات کرنے والا ہوں قوم سمود کے بارے میں۔ انشاءاللہ میری اگلی ویڈیو قوم عاد کے بارے میں ہوگی۔ تو چلیں شروع کرتا۔ قوم عاد جو کہ بہت ہی زیادہ طاقتور قوم تھی، اینڈ وہ کہتے ہیں کہ وہ اتنی زیادہ طاقتور قوم تھی، ان کی جو لمبائی تھی، ان کا جو قد تھا وہ 180 فٹ کے برابر، یعنی کہ ہمارے گھروں میں جو نارمل کمرے ہوتے ہیں ان کی بھی اتنی لمبائی نہیں ہوتی۔ ان کی جو لمبائی تھی وہ تھی 180 فٹ کی لمبائی۔ اور آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ اتنے زیادہ لمبے ہوں گے تو وہ آخر رہتے کہاں ہوں گے، اور ان کے گھر کتنے بڑے بڑے اور لمبے لمبے ہوں گے۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ ان کے گھر نہیں ہوتے تھے، وہ پہاڑوں کے اندر رہتے تھے، اور ان کے پہاڑ اور ان کے جو پاؤں، اور وہ پہاڑوں کو ایسے سمجھتے تھے کہ جیسے ہم کوئی مٹی کا چھوٹا سا ڈھیر بناتے ہیں، وہ بھی اپنے ہاتھوں کے ساتھ، اور وہ پہاڑوں کو ایسے ہی سمجھتے تھے۔ وہ پہاڑوں کو اپنے ہاتھوں اور ناخنوں کے ساتھ تراشتے تھے، اینڈ ان کو تراش کر ایک اچھا اور پیارا خوبصورت سے محل بناتے تھے، اور وہ پہاڑوں کے اندر ہی رہتے اور ادھر ہی وہ اپنے محلات وغیرہ بناتے۔ اور وہ اتنے زیادہ طاقتور تھے کہ وہ ہم جیسے انسان کو وہ ایک ہی اپنی انگلی کے ساتھ بھی مارے تو شاید ہم کتنے میل دور جا کر گر جائیں، مطلب کہ وہ بہت ہی زیادہ طاقتور ہوتے تھے۔ وہ دنیا کی سب سے دوسرے نمبر پر طاقتور قوم تھی، کیونکہ پہلے نمبر جو قوم تھی اس کا نام تھا قوم عاد، لیکن دوسرے نمبر پر جو قوم تھی وہ تھی قوم سمود، جو کہ بہت ہی زیادہ لمبی قوم تھی، اینڈ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اتنی زیادہ طاقتور تھی کہ وہ اگر درخت بھی اس کے پاؤں کے نیچے آ جاتا تو وہ ایسے کچلا جاتا کہ جیسے ہمارے پاؤں کے نیچے کوئی مکڑی آ جاتی ہے۔ اور آپ لوگ اسی بات سے اندازہ لگا لیں کہ وہ کتنی طاقتور قوم ہوگی۔ تو چلیں میں آج آپ کو اسی کے بارے میں کچھ بتاتا ہوں، اور آخر یہ قوم کیسے تباہ ہوئی، اور اس کی تباہی کا وجہ کیا تھی، اور یہ آخر اس کو کیوں اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا۔ تو بات ایسی ہے کہ جب قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب سے نیست و نابود کر دیا تو اس کے بعد قوم سمود پیدا ہوئی، جو کہ بہت ہی زیادہ طاقتور قوم تھی، لیکن وہ بھی بہت ہی زیادہ نافرمان تھی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بھول چکی تھی، اور وہ اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں کو بھول چکی تھی۔ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ ہم لوگ جتنے بھی طاقتور ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی بنایا ہے، کہ ہم لوگ جتنے بھی طاقتور ہو جائیں، لیکن ہمیں بنایا تو اللہ ہی نے ہے، اور ہم نے اللہ ہی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ لیکن وہ یہ بات بالکل بھی نہیں مانتے تھی، اور وہ اپنی بہت ہی زیادہ عیش و آرام دہ زندگی گزارنا چاہتے تھے۔ وہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ تراشے ہوئے جو کہ پہاڑوں پر وہ تراشتے تھے، اور وہاں سے وہ بت بناتے تھے، اور پہاڑوں کے بتوں کو بنا کر وہ ان کی پوجا کرتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے۔ یہ جو قوم سمود تھی یہ اتنی زیادہ تھی کہ یہ پہلے ہجر میں رہتی تھی، لیکن اس کے بعد یہ شمالی عرب اینڈ مغربی عرب تک بھی جا پہنچی، اور اس کو دیکھنے کے لیے بہت سارے لوگ بھی آتے تھے، لیکن اس نے بہت ہی زیادہ نافرمانی کی۔ اینڈ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ پہاڑوں سے اپنے بت بناتے، اور وہ بھی اپنے ہاتھوں کے ساتھ بناتے، ناخنوں کے ساتھ ان کو تراشتے، اینڈ انہیں کی پوجا کرتے، انہیں کی عبادت کرتے۔ لیکن یہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ ہمیں تو اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اور یہ لوگ یہ سب کچھ بھول گئے اور اپنی زندگی میں عیش و آرام کرنے لگے۔ یہ بہت ہی زیادہ عیاشی کرنے لگے، اور یہاں تک کہ یہ شراب پینے لگے اور بہت کچھ ایسا کرنے لگے۔ تو جیسے ہی وہ بہت ہی زیادہ نافرمانی کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس بھی ایک اپنا نبی بھیجا جس کا نام تھا صالح علیہ السلام۔ اور جیسے ہی انہوں نے صالح علیہ السلام کو بھیجا تو صالح علیہ السلام نے ان کے پاس آیا
اور ان کی جو قوم سمود کا جو سردار تھا ان کی قوم کا، تو اس کو کہنے لگا، ان سب لوگوں کو کہنے لگا کہ تم لوگ جو یہ کر رہے ہو یہ بالکل بھی اچھا کام نہیں ہے، اور تمہارا جو اصلی رب ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، اینڈ اس کے علاوہ تم کسی کی بھی عبادت نہیں کر سکتے۔ انہوں نے ان کا بہت ہی زیادہ مذاق اڑایا اور اس پر ہنسنے لگ گئے، لیکن جو قوم سمود کا سردار تھا اس نے کہا کہ اگر تم سچ میں ایک نبی ہو تو ہمیں معجزہ پیش کرو، کیونکہ جو بھی نبی پہلے آئے ہیں وہ معجزہ پیش کرتے ہیں، تو اگر تم بھی ایک اللہ کی نبی ہو تو ہمیں معجزہ پیش کرو تاکہ ہم تم پر بھی یقین لے آئیں۔ تو حضرت صالح علیہ السلام جو تھے انہوں نے فرمایا کہ آپ کو کس طرح کا معجزہ دیکھنا ہے؟ تو وہ جو تھا قوم سمود کا سردار جو تھا اس نے کہا کہ ہمیں ایسا معجزہ دیکھنا ہے کہ ایک اونٹنی ہو اور اس کے پیٹ میں بچہ ہو، اور وہ اسی وقت ہی وہی بچہ دے دے، اینڈ اس کے بعد اس کے جو تھن ہوں وہ اتنے زیادہ دودھ سے بھرے ہوئے ہوں کہ ہماری پوری کی پوری قوم پر وہ پورا ہو جائے۔ اور جیسے یہ بات سنی حضرت صالح علیہ السلام نے، اور تو اس نے فرمایا اور جو اونٹنی ہو وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت اور شاندار ہو، اور ایسی اونٹنی ہو کہ جس کو آج تک کبھی دیکھا ہی نہ گیا۔ تو جیسے یہ بات حضرت صالح علیہ السلام نے سنی تو انہوں نے یہ بات سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اینڈ اس کے بعد جیسے ہی ایک پہاڑ تھا ادھر سے وہ اونٹنی نکلی جس کے پیٹ میں ایک بچہ بھی تھا، اینڈ اس کے جو تھن تھے وہ دودھ سے بھرے ہوئے تھے، اینڈ جیسے ہی وہ آئی تو اس نے اسی وقت ہی آ کر ایک اتنا شاندار اور خوبصورت ترین بچہ دے دیا، اینڈ اس کے بعد اس کے جو تھن تھے جو دودھ سے بھرے ہوئے تھے وہ اتنے زیادہ تھے کہ پوری کی پوری قوم سمود نے اس کو پی لیا، اور وہ اتنے زیادہ تھے کہ قوم سمود کے پینے کے بعد بھی اس تھن کے اندر بہت سارا دودھ بچا ہوا تھا۔ اور جیسے انہوں نے پیٹ بھر کے دودھ پیا تو جیسے انہوں نے بچوں کو دیکھا تو وہ بہت ہی زیادہ حیران ہو گئے، لیکن انہوں نے پھر بھی حضرت صالح علیہ السلام کو کہا کہ تم ایک جادوگر ہو اور یہ معجزہ نہیں ہے، اور اس کا مذاق اڑایا، لیکن اس کے بعد تو وہ پھر بھی باز نہ آئے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ تم جو بھی کر لو لیکن تمہارا جو ہے خدا اللہ ہی ہے، اینڈ اللہ کے علاوہ تم کسی کی بھی عبادت نہیں کر سکتے۔ تو یہ بات کہہ کر حضرت صالح علیہ السلام جانے لگے، تو انہوں نے اونٹنی کو مارنے کا فیصلہ کیا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام کو جیسے یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے ان سے کہا کہ اگر تم نے اس اونٹنی کو مارا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اونٹنی بھیجی گئی ہے، اور اگر تم نے اس اونٹنی کو مارا تو تم لوگ بھی نہیں بچو گے، اور بہت ہی گندا عذاب تم پر بھی نازل کیا جائے گا۔ جیسے اور نافرمان قوموں کا عذاب نازل کیا گیا ویسے ہی تم پر بھی یہ عذاب نازل کیا جائے گا۔ تو انہوں نے جیسے یہ بات سنی تو بہت ہی زیادہ ہنسنے لگے، اور وہ اتنے بدکار تھے کہ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کا بہت ہی زیادہ مذاق بنایا، اینڈ اس کے بعد انہوں نے تو وہ جو اونٹنی تھی وہ بہت ہی زیادہ پانی پی جاتی تھی، یعنی کہ وہ جو چشمہ ہوتا تھا وہ ہر روز پانی پیتی تھی، اور ان کے جو کھیت تھے ان میں چرتی رہتی تھی، ان میں چگتی رہتی تھی، چرتی رہتی تھی۔ اور وہاں سے تو وہ جو قوم سمود کا ایک سردار تھا تو وہ حضرت صالح علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ کی اونٹنی ہمارا سارا پانی پی جاتی ہے، یعنی کہ ایک شکایت لے کر آیا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے ایک دن طے کر لیا کہ ایک دن آپ پانی پئیں گے، آپ لوگ پانی پئیں گے، اور ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی۔ ایسے ہی ہوا، ایک دن اونٹنی پانی پیتی اور ایک دن وہ لوگ پیتے، لیکن جس دن اونٹنی پانی پیتی تو اس دن وہ لوگ پیاسے رہتے، جس کی وجہ سے انہوں نے ارادہ کیا کہ کیوں نہ ہم لوگ اس اونٹنی کو مار گرا۔ وہ بہت ہی زیادہ اسے تنگ آ گئے۔ تو ایک طاقتور سردار کی بیوی جس کا نام صندوق تھا اس نے حضرت صالح علیہ السلام کے بیٹے کو کہا کہ اگر اب تمہارے گھر میں جو اونٹنی ہے اگر تم اس کو رات کو ذبح کر دیتے ہو تو میں تمہیں اپنی 2 حسین و جمیل بیٹیاں دے دوں گی، جن کی ایک کی عمر 14 سال اور ایک کی عمر 12 سال تھی۔ تو اس نے کہا کہ میں تمہیں اپنی دونوں بیٹیاں انعام کے طور پہ دے دوں گی، لیکن حضرت صالح علیہ السلام کی اولاد جو کہ بہت ہی زیادہ نیک تھی تو انہوں نے اس کے جال میں نہ پھنسا اور اس نے اس سے صاف انکار کر دیا، جس کے بعد اس عورت نے ادھر ہی اعلان کیا اور کہا کہ جو بھی اس اونٹنی کو ذبح کرے گا تو میں اس کو اپنی دونوں بیٹیاں انعام کے طور پر دے لوں گی۔
اور یہ بات سن کر اس قوم میں سے دو نوجوان، جس میں سے ایک کا نام سبنال ابن دار تھا اور دوسرے کا نام اقتدار بن صالح تھا، تو ان دونوں نے اس اونٹنی کو ذبح کر دیا۔ اور جیسے ہی انہوں نے اس اونٹنی کو ذبح کیا تو وہ لوگ حضرت صالح علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اگر تم لوگ جو ہم پر عذاب کی بات کرتے تھے، عذاب نازل کرنا چاہتے تھے، تو اب بھی ہم پر وہ عذاب نازل کرو۔ تو یہ بات سن کر جیسے ہی حضرت صالح علیہ السلام کو پتہ چلا کہ وہ اونٹنی ہماری ذبح ہو گئی ہے تو وہ بہت ہی زیادہ رونے لگ گئے۔ اور اس کے بعد ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کا فیصلہ کر دیا، اور ان میں سے 9 لوگ تھے جنہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو مارنے کی کوشش کی، لیکن ان سے پہلے حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اب تم لوگوں کو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا، کیونکہ تم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے اور اللہ تعالیٰ کی بات نہ مان کر خود کو عذاب میں مبتلا کیا ہے، اور اب لوگ تم عذاب کے بالکل حقدار ہو۔ اور جیسے یہ بات سنی تو وہ بہت ہی زیادہ ہنسنے لگے، اور اس کے بعد ان میں سے 9 لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو مارنے کا ارادہ کیا، اور وہ 9 لوگ ایک پہاڑی کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گئے۔ وہ جیسے ہی وہاں پر چھپ کر بیٹھے تھے تو وہاں پر بہت سارے پتھروں کی بارش ہوئی، اور جیسے ہی بارش ہوئی تو وہ جو 9 لوگ تھے وہ ادھر ہی مر گئے، اور ان کو ایک ہلاکت موت آ گئی۔ اور ان کی لاشیں دیکھ کر وہ بہت ہی زیادہ جو لوگ تھے وہ ڈر گئے، لیکن اس کے بعد وہاں سے آسمان سے ایک بہت ہی زیادہ عجیب قسم کی آواز چیخ آئی، جو کہ بہت ہی زیادہ عجیب تھی، اور وہ آواز سن کر وہ لوگ جو تھے وہاں پر ہی منہ کے بل گر پڑے، اور ان کے جو کانوں کے پردے تھے وہ پھٹ گئے، اور وہ جیسے ہی وہ پھٹے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت ہی بڑا زلزلہ نازل کیا، اور جیسے ہی ان پر وہ زلزلہ آیا تو وہ بہت ہی زیادہ ادھر ہی وہ ہلاک ہو گئے، اور ان کو ایک ہلاکت آ گئی، اور ان کی جو موت تھی وہ واقع ہو گئی۔ اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ ہر بات کو ماننا چاہیے۔ اور آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ ملتے ہیں آپ سے ایک اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہمارے جو سبسکرائبر ہیں وہ 20,000 پورے ہونے والے ہیں، تو جب آپ لوگ ہم سبسکرائب کریں گے تو تب یہ پورے ہوں گے۔ ملتے ہیں آپ سے ایک اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔